بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسعدی کیلنڈر پیش خدمت ہے 22 صفر المظفر 1447 ہجری مطابق 17 اگست 2025 عیسوی بروز اتوار۔ جنگ آزادی اور مسلمان۔ الحضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظل اللہ۔ ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کی لڑائی مسلمانوں نے شروع کی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی جو 1857 عیسوی سے 1947 عیسوی تک 90 سال پر مشتمل ہے، اس کا پہلا نصف حصہ یعنی 45 سال زیادہ تر مسلمانوں ہی کی قربانی سے عبارت ہے، اور اس عرصے میں ملک کا کوئی چپا نہیں جس کو مسلمانوں نے اپنے خون اور لہو کا نذرانہ پیش نہ کیا ہو۔ جنگ آزادی کا یہ حصہ جس میں سب سے زیادہ خون ریزی اور تباہی و بربادی ہوئی، مسلمانوں کے مذہبی طبقے کی قربانیوں اور فداکاریوں کی تاریخ ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عالی ہمت خلفاء علماء صادق پور، مولانا فضل حق خیر آبادی اور کتنے ہی علماء و مشائخ ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں جان و مال کی زبردست قربانیاں دی ہیں۔ اگلے 45 سال میں جو مسلمان جنگ آزادی میں شریک ہوئے، ان میں غالب اکثریت علماء اور اہل دین کی تھی۔ خلافت کمیٹی، جمعیت علماء ہند، مجلس احرار وغیرہ تو قائم ہی اسی مقصد کے لیے ہوئیں۔ افسوس کہ لوگ ان تحریکوں کو فراموش کر گئے۔ انہوں نے صرف کانگریس کو یاد رکھا، جو محض انگریز کی خوشامد اور ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان روابط کو پروان چڑھانے کی غرض سے قائم کی گئی تھی۔ ریشمی رومال تحریک اور ہندوستان کی جلا وطن حکومت میں بھی زیادہ حصہ علماء اور خصوصیت سے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ علماء اور مسلمانوں کے مذہبی طبقے کی تحریک آزادی میں یہ پرجوش شرکت اور قربانی کچھ اس لیے نہیں تھی کہ ان کو آئندہ حکومت میں حصہ داری کی طمع ہے، لالچ تھی، اور وہ وزارتوں میں اپنا حصہ چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ تحسین و تعریف کی تمنا اور عہدہ اور مال و زر کی حیث و طمع سے آزاد ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آزادی ہر انسان کا فطری اور پیدائشی حق ہے، اور کسی قوم کو غلام و محکوم بنا لینا ایک ایسا ظلم ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا جہاد اور اس راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا شہادت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔